پرانے زمانے کی بات ہے۔ ملک ایران میں ایک امیر سوداگر رہتا تھا۔ اس کا ایک نوجوان بیٹا جس کا نام سلمان تھا بہت رحم دل اور خدا ترس تھا۔ وہ اپنے باپ کی تجارت میں اس کا پورا ساتھ دیتا تھا۔ وہ مختلف ملکوں سے مال تجارت لے کر آتا اور اپنے ملک سے بھی تجارتی مال لے جا کر دوسرے ملکوں میں فروخت کیا کرتا تھا۔ سلمان کے ماں باپ بھی بڑے نیک اور سخی دل تھے۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کی خدا ترسی اور نیک دلی پر بہت خوش ہوتے تھے۔ سلمان دل کھول کر غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ وہ اکثر کئی دن گھر سے باہر رہ کر اپنی تجارت کرتا، غریبوں ناداروں کے دکھ درد سنتا اور ان کی مدد بھی کرتا۔ سلمان کے ماں باپ اس کی دریا دلی اور درد مندی سے اچھی طرح واقف تھے، اسی لیے اس کے باہر رہنے پر فکر مند نہیں ہوتے تھے۔ ایک رات سلمان گشت کرتے ہوئے اپنے گھوڑے پر شہر سے دور نکل آیا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ سلمان نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ دور درختوں کے جھرمٹ میں سے روشنی نظر آئی۔ وہ اسی طرف چل دیا۔ قریب پہنچ کر سلمان نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی میں چراغ جل رہا ہے۔ سلمان جھجکتا ہوا اندر داخل ہوا۔ جھونپڑی خالی تھی۔ سلمان حیران رہ گیا، اس ویرانے میں کون رہتا ہے اور اس وقت وہ کہاں غائب ہے؟ اچانک سلمان کی نظر جھونپڑی کے ایک کونے پر پڑی، جہاں ایک چارپائی پر پتھر کا بنا ہوا مجسمہ پڑا ہوا تھا جو بالکل زندہ انسان کی طرح لگ رہا تھا۔ مجسمہ بہت خوبصورت تھا۔ سلمان کو یہ مجسمہ اچھا لگا۔ وہ محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجسمے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلمان پریشان ہو گیا۔ وہ بڑبڑا کر اپنے آپ سے کہنے لگا، مجسمہ بھلا کیسے رو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی حیرانی کی بات ہے۔ نہیں، مجھے ضرور کوئی دھوکا ہوا ہے۔ تمہیں دھوکا نہیں ہوا میرے دوست، مجسمے میں سے آواز آئی۔ میں ایک زندہ انسان ہوں اور اس مجسمے میں قید ہوں۔ میں نہ صرف تمہاری آواز سن سکتا ہوں بلکہ تمہیں دیکھ بھی سکتا ہوں۔ سلمان حیران آنکھوں سے پتھر کے مجسمے کو دیکھ رہا تھا جو اس سے ہم کلام تھا۔ پھر اس نے بڑی ہمدردی سے پوچھا، بتاؤ تم کون ہو اور تمہاری میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مجسمے سے آواز آئی، پہلے تم بتاؤ تم کون ہو؟ سلمان نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ وہ سوداگر رشید عالم کا بیٹا ہے۔ سلمان نے مجسمے کو یقین دلایا کہ وہ اس کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ وہ اپنے سارے حالات بتائے جن کی وجہ سے وہ اس حالت میں پہنچ گیا۔ مجسمے نے کہا، سلمان، میرا نام آزاد بخت ہے۔ میں ملک نیک آباد کے بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ میری ماں کے مرنے کے بعد میرے باپ نے دوسری شادی کی۔ اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، دونوں جڑوا اور بالکل ہم شکل ہیں۔ باپ کے مرنے کے بعد جب میں تخت نشین ہوا تو میرے سوتیلے بھائیوں نے سازش کر کے مجھے تخت سے محروم کر دیا۔ اس سازش میں مکار وزیر بھی ان کے ساتھ شریک تھا۔ میرے یہ دونوں بھائی جادو کے زبردست ماہر ہیں۔ انہوں نے جادو سے اپنی ماں سے ہی سیکھا ہے اور ان کی ماں نے میرے باپ سے شادی بھی جادو کے زور پر کی تھی۔ میرے بھائیوں نے مجھے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا۔ میں نے قید خانے سے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن بدقسمتی سے پکڑا گیا۔ میرے سوتیلے بھائی اور میری ماں بہت غضبناک ہیں اور انہوں نے مجھے جادو کے زور سے مجسمے کے اندر قید کر دیا۔ میری سوتیلی ماں نے قہقہہ لگاتے ہوئے مجھے بتایا کہ مجھ پر کیے گئے جادو کو توڑنا بہت مشکل ہے اور پورے 1 سال بعد میں مکمل طور پر پتھر کا بن جاؤں گا اور دوبارہ انسانی روپ میں نہیں آ سکوں گا۔ انہوں نے مجھے ویران جگہ پر لا کر ایک کھائی میں پھینک دیا اور چلے گئے۔ ایک نیک دل بوڑھا جو اس جھونپڑی میں رہتا ہے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ بیچارہ آدمی کچھ آدمیوں کو لے کر کھائی تک گیا اور مجھے اٹھا کر اپنی جھونپڑی تک لے آیا۔ میں تو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں کیونکہ اب
سال ہونے میں صرف 2 ماہ باقی ہیں، پھر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پورا پتھر کا بن جاؤں گا۔